سالوں سے، لاکھوں سالوں سے رب کریم نے اس کا ایک پیٹرن رکھا ہوا ہے، اور سائنسدانوں نے آئندہ آنے والے ہزاروں سال کا پروگرام دے دیا ہوا ہے کہ کب، کس سال کے کس مہینے کے کس دن سورج کے طلوع کا وقت کیا ہوگا، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کہ اس کے ٹائم ٹیبل میں کوئی کمی بیشی نہیں، اتنا طاقتور، لیکن اس میں مجال نہیں ہے کہ حکم الہی سے معمولی سا بھی انحراف کر سکے۔ یہ صرف حضرت انسان ہے کہ جس کو اختیار نافرمانی بھی دیا گیا ہے، حضرت انسان ہے، صرف حضرت انسان۔ یہ احسن تقویم بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کی کیفیت یہ ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دو قوتیں، نیکی اور برائی، فسق و فجور اور تقوی و طہارت، اس کے کریکٹر میں بلڈ ان کرتی ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اس کے اندر دو راستے رکھ دیے ہیں، اور اس کو ایک حد تک اختیار کیا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، ہدایت کا، بھلائی کا، یا تباہی کا، بربادی کا۔ جو راستہ وہ چوز کرے گا از خود، پھر اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا۔ ایمان کا پہلا سٹیپ ایمان بالتوحید ہے، ایمان بالتوحید، اور جب توحید پر یقین ہو جائے، رب کی فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کر دے نا، توکل کر دے، بھروسہ کر دے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ وہ پرانے کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے کہ ایک کشتی ذخیرہ آب پر تیرتی ہوئی جا رہی تھی کہ طغیانی کی کیفیت بنی، اور سوار جو تھے اس میں پریشان ہو گئے۔ اس میں ایک جوڑا بھی تھا، اس میں جو خاتون تھی وہ پریشان ہوئی، اس نے رونا چیخنا شروع کیا، اور جو مرد تھا وہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنے شوہر پر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی کہ سارے لوگ پریشان ہیں اور تم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور اپنی بیوی کی گردن پر رکھ دی، چہرے پر رکھ دی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں خوف نہیں آ رہا، ڈر نہیں آ رہا، ڈر نہیں لگ رہا؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ بھی تم میرے شوہر ہو، تم نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، تم نے ہمیشہ میرے ساتھ محبت کی ہے، میرے ساتھ پیار کیا ہے، مجھے خطرات سے بچایا ہے۔ میں نہیں یہ سوچ سکتی، میں سوچ ہی نہیں سکتی کہ تم میری گردن پر تلوار اس لیے رکھو گے کہ میرا گلا کاٹ دو۔ تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، یقین ہے پورے طور پر، اس لیے تمہارے اس تلوار نکالنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی بندی، تم اللہ کے اس بندے پر اتنا بھروسہ کر رہی ہو اور مطمئن ہو جس نے تمہارے گلے پر تلوار رکھ دی، اور مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں پریشان کیوں نہیں؟ مجھے اپنے اس اللہ پر بھروسہ ہے سبحان اللہ، جو قابل مطلق ہے۔ تمہیں صرف یہ ہے کہ تمہارا شوہر نامدار تم سے پیار کرتا ہے،
اور وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. میرا رب تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. اللہ کی فرماتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جیسے وہ توکل کرتے ہیں، ان کے توکل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اترتا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا تبلیغ کا نقطہ آغاز توحید ہوتا تھا، اور توحید سب سے مضبوط طاقتور عقیدہ ہے تعلیمات اسلامیہ کا. اگرچہ ہمارے بعض اکابرین صحابہ کرام علیہ الرضوان ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مضبوط ترین عقیدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو تسلیم کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب قول ہے، فرماتے تھے کہ میں بھی یہی تھا، میرا رب بھی یہی تھا، میں بھی یہی تھا، میرا رب بھی یہی تھا. ہمارا ایک دوسرے سے تعارف نہیں تھا. میرے رب کا تعارف تو مجھے میرے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ کا نقطہ آغاز توحید، اور توحید بار بار رب کائنات نے اپنی شانوں کا ذکر کیا. فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ سب کچھ سے واقف ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. ظاہر کی چیزیں تو ظاہر کی نہیں، جو باطن کی ہیں، دل کے اندر پیدا ہونے والی سرسراہٹ سے بھی وہ واقف ہے. اور ہمارے صوفیاء وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہوئے بھی انہیں شرم و حیا نہیں آتا. انہیں کیا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا رب کائنات، ان کا رب کائنات ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم اس کی دسترس سے بھاگ نہیں سکتے، جا بھی سکتے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس، اگر تمہیں ہمت ہے نا تو زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل کر دکھاؤ. تم یہ نہیں کر سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے سلطان کا تعلق چاہیے جو رب کائنات کی ایک صفت ہے. رب کریم فرماتا ہے کیا الذین آمنوا، اے وہ ایمان والو جن کے ایمان کا نقطہ آغاز توحید کا یقین ہے. اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین نے اخبرنی عن الایمان، فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تو ایمان لا اس اللہ پر جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے فرشتوں پر. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق جن کی طاقت اور قوت کی کوئی انتہا نہیں ہے، جو پلک جھپکنے میں لاکھوں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں، پلک جھپکنے میں. اور کوئی صحرا و دریا، کوئی پہاڑ ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور رب کریم نے ان ملائکہ کو بھی حضرت انسان کی خدمت پر معمول کیا ہوا ہے. اور اس میں سے آپ جانتے ہیں کہ 2 ملائکہ ایسے ہیں جو all the time انسان کے ساتھ رہتے ہیں. انسان جو کرتا ہے
وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ سارے کا سارا ریکارڈ کرتے ہیں، جن کو کرام کاتبین کہتے ہیں. اس کا وہ پورا ریکارڈ بناتے ہیں، اس کی ویڈیو وہ اللہ رب الکریم کی شان کے لائق ہے. کیسے ہے؟ ہم اس ویڈیو کا جو اب ہمارے ہاں ہر بندے کی جیب میں پڑا ہوا ہے، وہ کتنی پڑی ہوئی ہے، کیا کچھ ہے، اس کا چند دہائیاں پہلے تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. رب کریم کا نظام کیسا ہے؟ اس کی شان کے لائق ہے. مگر ایک ایک چیز ریکارڈڈ ہے. کیسا ہے وہ صاحب ایمان؟ جو مومن تو ہے مگر حکم الہی کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ اس کو شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے. مخلوق خدا کے حقوق غصب کرتے ہوئے نہ اس کو کوئی شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے. جھوٹ بولتے ہوئے جس کے لیے فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، نہ شرم نہ حیا نہ خوف. یہی ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. کیسا ایمان؟ یہ رمضان جو ہے نا، اس کا موقع فراہم کرتا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کو دیکھو، اور پھر ایمان کتابوں پر اور رسولوں پر، اور سب سے بڑھ کر سید المرسلین خاتم النبیین پر، اور پھر آخرت پر، کہ دنیا میں اگر کسی وجہ سے رب کی کسی حکمت کے تحت کس کو ڈھیل مل جائے، آخرت میں بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور کامیاب وہی ہوگا جو آخرت میں کامیاب ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ عید پر کسی نے مبارکباد دی. آپ کی عجیب سی کیفیت ہو گئی. فرمایا کہ تم یوم سعید کی بات کرتے ہو، مبارکباد دیتے ہو. مبارک تو تب ہوگی جب یوم آخرت میں بخشے گئے. الحمدللہ رب العالمین ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں؟ کیا وہ ہم خود اپنے ہمارے لیے قابل قبول ہے، قابل ستائش ہے؟ اس پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آنے والے ماہ مقدس میں جو سب سے بڑی عبادت روزے کی صورت میں، وہ اس کا خوبصورت ایک تعارف پیش کرتی ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں اپنے رب کی رضا کی خاطر ضرورت ہونے کے باوجود نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ مباشرت کرنی ہے. کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی نہیں، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا اپنے ہی گھر میں ہے، اپنی بیڈ روم میں ہے، اپنے کچن میں ہے. وہ سب چیزیں جو ادروائز حلال ہے، جائز ہیں، وہ میسر ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہے کہ رب کا حکم نہیں ہے، رب کی اجازت نہیں ہے، اس نے پابندی لگا رکھی. تو جب باقی چیزوں پر پابندی ہے وہ کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا خوبصورت موقع ہوتا ہے اپنی اصلاح کا. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اصلاح نصیب فرمائے.